الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے حروف جارہ کو پڑھنا شروع کیا تھا اور تقریباً 5 حروف جارہ کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب تک ہم نے جتنے بھی حروف جارہ پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے ایک حرف کے حروف جارہ تھے، یعنی کہ سنگل لیٹرڈ حروف جارہ آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ با، تا، کاف، لام، واو، یہ سارے کے سارے ایسے حروف جارہ تھے جو کہ ایک حرف والے تھے۔ اب ہم انشاءاللہ ایسے حروف جارہ کو پڑھیں گے جو ایک سے زیادہ حروف والے ہوں گے، ان میں 2 حروف ہوں گے، ان میں 3 حروف ہوں گے۔ لہٰذا اب ہم جن حروف جارہ کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک سے زیادہ حروف والے حرف جر ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ نوٹ کے طور پہ ایک بات کو سمجھ لیجئے گا، اسے یاد رکھیے گا کہ یہ حروف تو ہیں مگر یہ پورے کے پورے الفاظ ہیں، یہ لفظ ہیں۔ ہم ان حروف جارہ کی بات کر رہے ہیں جو 2 حروف پر مشتمل ہیں یا جن کے 3 حروف ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگرچہ کہ ہم اسے کہتے تو حرف جر ہی ہیں، لیکن یہ پورے الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ حرف سے لیٹر مراد مت لیجیے گا، الفابٹ مراد مت لیجیے گا، بلکہ یہ حروف جارہ ایسے حروف ہیں جو کہ پورے الفاظ ہیں، جو پورا ایک لفظ ہے۔ آج جس حرف جر کو ہم انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے وہ حرف جر فی ہے۔ دیکھیے یہ فی حرف جر، اس کے اندر 2 لیٹرز ہیں، اس میں 2 حروف ہیں، لیکن یہ پورا لفظ ہے، اسے ہم حرف جر فی کہتے ہیں۔ یہ حرف جر فی میں کے معنی میں ہوتا ہے، اس میں، اس میں، یہ میں کے معنی میں ہوتا ہے، جسے آپ انگلش میں ان کہتے ہیں۔ ان دا کلاس روم، ان دا ہوم، گھر میں، لہٰذا یہ حرف جر فی میں اور ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی کچھ ایگزامپلز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر میں، مسجد میں، بازار میں، زمین میں، آسمان میں، قرآن میں، حدیث میں۔ لہٰذا جب آپ اس میں لفظ کا ٹرانسلیشن عربی میں کریں گے تو یہ ہمیں فی کا لفظ کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اب ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جب ہم فی حرف جر کو ایک اسم کے اوپر داخل کرتے ہیں تو اسے حالت جری میں لے جاتا ہے۔ دیکھیے فی حرف جر کو اگر ہم البیت کے اوپر داخل کریں، اب یہ البیتو بھی ہو سکتا ہے، البیتا بھی ہو سکتا ہے، حالت رفعی میں بھی ہو سکتا ہے، حالت نصبی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر فی حرف جر داخل ہو جائے گا تو اب ایسی صورت میں یہ البیتو فی البیتی میں تبدیل ہو جائے گا۔ دیکھیے البیت کے نیچے جو آخر میں تا ہے اس کے نیچے زیر آ گئی، اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ البیت حالت جری میں چلا گیا ہے، فی البیتی۔ اگلی اگزامپل دیکھیے گا، فی المسجدی، المسجدو بھی ہو سکتا تھا، المسجدہ بھی ہو سکتا تھا، اور جیسے ہی فی حرف جر اس پہ داخل ہوا یہ ہو گیا فی المسجدی۔ فی الارضی یعنی کہ زمین میں، فی السمائی آسمان میں، فی القرآن قرآن میں، فی الحدیث حدیث میں۔ یہاں پہ یاد رکھیے گا، اگر یہ تو جتنی بھی ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں یہ ساری معرفہ کی ہیں، اگر کوئی نکرہ اسم ہو تو وہ ہوتا بیتن یا بیتن، تو جب اس کے اوپر فی داخل ہوتا تو وہ ہوتا فی بیتن، وہ حالت جری میں جاتا، اور کیسے کہ تا کے نیچے 2 زیر آ جاتی، فی بیتن۔ اب حرف جر کے انشاءاللہ ہم قرآن کریم فرقان حمید سے کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ یہاں پر فی حرف جر داخل نہیں ہوا ہے، یوں سمجھیے کہ اگر یہاں پہ فی حرف جر نہیں ہے تو پھر یہ سبیل اللہ کیسے لکھا ہوا ہوگا؟ یہ یا تو سبیل اللہ ہی ہوگا یا سبیل اللہ ہی ہوگا، حالت رفعی میں ہوگا یا حالت نصبی میں ہوگا۔ ہم نے حالت رفعی والی اگزامپل لی، سبیل اللہ۔ سبیل اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ۔ یہ کون سا مرکب ہے؟ کون سا مرکب ناقص ہے؟ جی بالکل، یہ مرکب اضافی ہے۔ یہ مرکب اضافی کیوں ہے؟ ذرا تمام سیکوینس کو ذہن میں لے کے آئیے۔ دیکھیے ترجمہ کیا تو کا لفظ آ گیا، سبیل لفظ نکرہ ہے، اور اس کے بعد لفظ اللہ معرفہ ہے، نکرہ کے بعد معرفہ ہے تو مضاف مضاف الیہ
ہو سکتا ہے، مرکب اضافی ہو سکتا ہے۔ آئیے چیک کرتے ہیں، کیا مضاف جو کہ لفظ سبیل ہے اس کے اوپر الف لام داخل ہے؟ نہیں۔ اس پر تنوین داخل ہے؟ نہیں، تو یہ مضاف بن سکتا ہے۔ لفظ اللہ یہ معرفہ ہے؟ بالکل ہے۔ کیا اس کے نیچے زیر ہے یا حالت جری میں ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ مضاف الیہ حالت جری میں ہوتا ہے، لہٰذا سبیل اللہ مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے۔ آئیے اب اسے دیکھتے ہیں کہ جب ہم فی لفظ حرف جر کو سبیل اللہ پہ داخل کریں گے تو دیکھیے فی حرف جر، سبیل مضاف، یہ جو پوری ایکسپلینیشن میں نے بھی آپ کو دی، لفظ اللہ مضاف الیہ۔ اب اس سبیل اللہ کے اوپر جب فی حرف جر داخل ہوگا تو دیکھیے یہ اس سبیل کے لام کو اوپر جو حرکت ہے اس حرکت کو تبدیل کر دے گا۔ یہ فی حرف جر لفظ سبیل کے اوپر جب داخل ہوگا تو اس کی لام کی حرکت کو چینج کر دے گا، اس کی حالت کو تبدیل کر دے گا۔ چونکہ یہ مذکر ہے، چونکہ یہ واحد ہے، لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ واحد کی حالتیں سائنز کے ساتھ آتی ہیں، تو اس کی بھی حالت سائن کے ساتھ آئے گی، لہٰذا اب یہ پیش زیر سے تبدیل ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ۔ اب غور کیجئے گا کہ یہ مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہوں گے، ہم جانتے ہیں، ابھی پوری اس کی ایکسپلینیشن گزر چکی۔ یہ مرکب اضافی مل کر حرف جر کے لیے مجرور بنے گا، یہ پورا مرکب اضافی یہ حرف جر کا مجرور بنے گا۔ فی حرف جر، فی سبیل کے نیچے زیر کیوں آئی؟ فی حرف جر کی وجہ سے۔ لفظ اللہ اس میں جلالت کے نیچے زیر کیوں آئی؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے۔ اگلی اگزامپل دیکھیے، فی ظلمات، فی ظلمات۔ اب دیکھیے ظلمات یہ نکرہ ہے، اب یہ نکرہ کے اوپر جب فی حرف جر آئی تو دیکھیے یہاں پہ آخری حرف کے نیچے تنوین بھی آ گئی، فی ظلمات۔ اگلی اگزامپل، فی الکتاب، کتاب میں، فی کتاب، ابھی دیکھیے یہاں پہ نکرہ تھا تو فی کتاب ہو گیا۔ فی المنافقین، منافقون حالت رفعی، منافقین حالت نصبی، اور منافقین ہی حالت جری۔ فی حرف جر ہے لہٰذا یہ حالت جری میں ہے۔ اگلی اگزامپل دیکھیے، فی یوسف، اب یہ کیا ہوگا؟ کیا یہ فی یوسفی ہوگا؟ بالکل نہیں، اس لیے کیونکہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام غیر منصرف ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام سوائے 6 انبیاء اکرام کے غیر منصرف ہوا کرتے ہیں۔ وہ 6 انبیاء اکرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، لوط، ہود، نوح، شعیب اور صالح ہے۔ یہ 6 انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام ایسے ہیں جو کہ منصرف ہیں، یعنی کہ ان کے نیچے زیر بھی آئے گی، ان پر تنوین بھی آئے گی۔ ان کے علاوہ جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں سب کے نام غیر منصرف ہیں، اور ان کے نیچے نہ ہی زیر آئے گی ان کے ناموں کے نیچے، اور نہ ہی ان پر تنوین آئے گی۔ تو یہ ہوگا فی یوسف، فی یوسف۔ اگلی اگزامپل دیکھیں، فی ابراہیم، فی ابراہیم۔ اور آخری اگزامپل دیکھتے ہیں، فی جہنم، فی جہنم۔ یہ جہنم کے نیچے میم کے نیچے زیر کیوں نہیں آئی؟ اس لیے نہیں آئی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مسلینیس میں سے ہیں، یہ ایسے غیر منصرف ہیں کہ جن کا تعلق مسلینیس کی کیٹیگری سے تھا، تو فی جہنم۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید حروف جارہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔